اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج امراض و معالجات کے سرکل میں سے عضلاتی غدی خشک گرم مزاج نمبر 3 کا علاج عضلاتی اعصابی خشک سرد مزاج نمبر 1 کی ادویہ سے طب صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور قانون مفرط اعضاء کی روشنی میں غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ جو معالجین یا شائقین طب اس طریقہ علاج کے حامی ہوں وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر کے دکھی انسانیت کو مستفید کرائیں۔ عزیزان من، مذکورہ مزاج جو جوان مردوں یعنی 13 تا 59 سال کے صحت والی مزاج ہے، اس مزاج میں اگر متعلقہ اخلاق یا کیفیات 50% ہوں تو رفتار نبض بھی متوسط یعنی 69 تا 72 فی منٹ ہوگی اور کوئی خاص تکلیف نہ ہوگی۔ اگر ہوگی بھی تو وہ عارضی ہوگی، کیونکہ اس مزاج کے حامل مریضوں کے جسم کے اندر خشکی بتدریج بڑھتی جبکہ گرمی بتدریج کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے، جس کے باعث بتدریج 6 مدارج مرض یعنی لذت، حبس، قبض، سوزش، ورم، ضعف پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور 6 ہی مدارج ادویہ ہی سے یقینی اور بے خطا علاج ہوگا، کیونکہ مذکورہ مزاج کے حامل مریضوں کے جسم کے اندر متعلقہ اخلاق یا کیفیات کی وضاحت کے بعد مذکورہ ادویہ یعنی عضلاتی اعصابی کے اخلاق یا کیفیات کی وضاحت اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ غلط اور درست علاج کا فیصلہ آپ خود کر سکیں۔ تو سنیں کہ عضلاتی اعصابی مزاج کے حامل ادویہ میں خشکی یا اندھیرا زیادہ جبکہ سردی کم ہوتی ہے۔ اب علاج کے طور پر اگر عضلاتی غدی مزاج کے حامل مریضوں کو عضلاتی اعصابی مزاج کے حامل ادویہ تجویز یا استعمال کی جائیں تو کیا ہوگا؟ نمبر 1، مریض کے جسم کے اندر کی خشکی ادویہ کی خشکی یا اندھیرا سے بدلے گی یا کم ہوگی؟ نہ کم ہوگی اور نہ بدلے گی، کیونکہ قانون مفرط اعضاء اور طب صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک ہی کیفیت کو بالضد سے بدل کر یقینی شفا ہوگی۔ تو کیا خشکی یا اندھیرا خشکی کی ضد ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں ہو سکتی تو علاج کیسے ہوگا اور مریضوں کے مشکلات میں کمی کیسے آئے گی؟ نمبر 2، مذکورہ ادویہ کی دوسری خلط یا کیفیت سردی سے مریض کی دوسری خلط گرمی بڑھے گی؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ عضلاتی غدی تحریک کے پیش نظر کلاک وائز مقام مرض تحلیل تھا، یعنی اعصابی غدی خبر رسان اعصاب متاثر تھے اور علاج اس کا کرنا چاہیے تھا،
جبکہ مذکورہ ادویہ سے مقام مرض کو چھوڑ کر عضلاتی اعصابی ارادی حرکات کو بیجا چھیڑا گیا۔ لازمی امر ہے کہ مریض کی مشکلات میں اور بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ قانون مفرد اعضاء اور طب صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون یعنی کنیکٹیو ٹیشو میں کم ہونے والی خلط یا کیفیت کو بڑھانے ہی سے یقینی شفا ہوگی۔ میں نے تو ٹھوس دلائل سے ثابت کیا کہ مذکورہ ادویہ مذکورہ مزاج کے حامل مریضوں کا علاج بالکل غلط اور غیر فطری ہے۔ باقی مرضی آپ کی۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔